दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से हमने सिलसिला शुरू किया है। मुकाशफा की 7 कलीसियाओं पर हम कलाम सुन रहे हैं। दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमायत है, उनके लानतान को भी जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो, इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। चांद देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गलब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। खुदा आप सबको बरकत दे। शिवर किए हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया। खुदा की तारीफ करते हैं कि वो रोज नई बरकत देता है। अजीजों, हमने सिलसिला शुरू किया है 7 चर्चिस का। जैसे इफिसस की कलीसिया को जब खत लिखा गया तो उसके आगाज में यीशु मसीह की जिस जलाली हालत का बयान किया गया वो ये था। अगर दूसरे बाब के आगाज में लिखा, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। सुमरना की कलीसिया को लिखते हुए कहा गया है कि जो अव्वल और आखिर, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। इसका मतलब है यीशु मसीह की जलाली हालत को, उस कलीसिया को खत लिखने के से पहले, यानी कि आगाज इसी बात से किया। अब यीशु मसीह के अव्वल और आखिर होने में मुझे और आपको क्या मेंटली तौर पर तसल्ली मिलती है? क्या हम इस बात से सीखते हैं? इस बात को हम किस तरह से रूहानी तौर पर, बरकत के तौर पर लेते हैं? तो यीशु मसीह अव्वल है और फिर आखिर है। इसका मतलब है आगाज भी उसी से है और आखिर भी उसी के वसीले से होगा। वही इब्तिदा है और वही इंतहा है। इन बिटवीन जो कुछ है वो भी उसी का है। आगाज से अंजाम तक, इस जमीन के आगाज से अंजाम तक एक ही नाम, एक ही बात, एक ही शख्सियत, एक ही किरदार का नाम ऊंचा रहेगा और उसका नाम यीशु है। बोले हालेलुया। आइए जरा एक हवाला देखें। कुर्सियों के नाम खत, पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से 18वीं आयत तक हम देखेंगे। शाबाश। देखें, खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। उसी में सब चीजें पैदा की गई। आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई। हाँ जी, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से
پہلے ہے، تمام مخلوقات سے پہلے ہے، اس کا مطلب وہ اول ہے۔ ہلیلویا۔ ایویں نہیں لکھ دیے گا کہ وہ جو اول و آخر ہے، یعنی کہ وہ جو تمام مخلوقات سے پہلے موجود تھا، جس کے وسیلہ سے یہ تمام جہان پیدا ہوا، آسمان کی چیزیں ہو یا زمین کی چیزیں ہو، ہر چیز اسی کے نام سے، اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور اینڈ میں اسی کے واسطے پیدا ہوئی، اسی کے لیے پیدا کی گئی۔ سو عزیزو، وہی اول ہے، اور وہی اس زمین کا بنانے والا ہے، وہی اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں 15واں باب۔ یہاں پر ہم اس کی دوسری شخصیت، دوسری جو خصوصیت لکھی ہے کہ مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 30 آیت سے لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ جو آغاز میں یسوع مسیح کی جلالی حالت بیان کی گئی ہے کہ اول اور آخر جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ تو پالوس رسول، میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ کئی دفعہ اس بات کو شیئر کیا ہے کہ پالوس رسول یسوع مسیح کا شاگرد کیسے بنا، اس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ کیسے قبول کیا، اس کے دل میں یسوع مسیح کی خدمت اور یسوع مسیح کی محبت کیسے جاگی۔ وہ تو یسوع مسیح کے ماننے والوں سے نفرت کرتا تھا، وہ تو یسوع مسیح کے ماننے والوں کو مارتا، کوٹتا، جیلوں میں ڈالتا، کوڑے لگواتا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ تبدیلی اس کے اندر کیسے آئی؟ وہ اسی بات کو اس پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 30 آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ بات جو سب سے پہلے مجھے پتا چلی۔ ذرا دوبارہ دیکھیے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی۔ ہاں، جس بات نے مجھے بدل دیا، جس بات نے میری سوچو، میرے خیالوں کو بدل دیا، وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی شخص مر کر زندہ نہیں ہو سکتا، اور وہ کہتا تھا کہ یسوع مسیح کے ماننے والے جو ہیں وہ اس بات کو غلط پھیلا رہے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ وہ اس بات پر پکا تھا، اور اسی بات کو لے کر وہ مسیحیوں کو مارتا، کوٹتا تھا اور جیلوں میں ڈالتا تھا۔ لیکن دمشق کی راہ پر جب اس پر نور چمکا اور اس کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی، سول نے کہا، سول کا نام پولس کا پہلا نام جو تھا وہ سول تھا، اس نے کہا تو کون ہے؟ اس کا مطلب اسے فیل ہوا کہ کوئی روحانی طاقت ہے جس نے مجھے چھوا ہے، کوئی روحانی طاقت ہے جس نے مجھے گرایا ہے، روحانی طاقت ہے جس کا نور ایسا کمال ہے کہ روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ یہ کوئی عجیب روشنی ہے، اس لیے اس نے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے اس روشنی کو مخاطب کر کے کہا تو کون ہے؟ اور روشنی میں سے، نور میں سے آواز آئی، میں یسوع ہوں۔ بولے ہلیلویا۔ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، اور اسی لمحے، اسی وقت، اسی گھڑی ساؤل کی سوچ، اس کا ذہن بدل گیا، کیونکہ وہ جسے مردہ سمجھتا تھا اس نے کہا او یہ تو زندہ ہے، یہ زندہ ہے تو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ مردے کب باتیں کرتے ہیں؟ مردے کب کسی کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں؟ مردے کب کسی کے لیے فکر کرتے ہیں؟ مردوں کا تو
जहान और है और जिंदों का जहान कुछ और है। और जब उसने उस रोशनी से बात की, उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ, तू मुझे सताता है। जब यीशु मसीह की आवाज उसके कानों में पहुंची तो उसकी सारी सोच बदल गई। उसने कहा ये जो मसीही कहते हैं ये गलत नहीं कहते, ये दुरुस्त कहते हैं। इसीलिए वो कुरिन्थियों की कलीसिया को ये लिख रहा है कि जो बात मुझे पहुंची वो तुम्हें पहुंचाता हूं, जो बात मुझे पता चली वो मैं तुम्हें पहुंचाता हूं कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से हालेलुया। ये बात उसे समझ लगी थी पहली दफा। उसे कहा, और अब पौलुस के खतों में अक्सर इस बात का जिक्र पढ़ेंगे कि वो ये कहता है कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। हालेलुया। वो इस बात का इकरार करता है और खुशी के साथ, जोश के साथ, बड़े जोश के साथ इस बात का इकरार करता है। इसलिए वो कुरिन्थियों को ये कह रहा है, कहता है तुमको वही बात पहुंचा दूं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। सो वो अव्वल और आखिर है। वो दोबारा वापस अपने हवाले की तरफ चलेंगे। दूसरा बाब 8वीं आयत, जो मर गया था और जिंदा हुआ वो ये फरमाता है। ठीक है। तो यीशु मसीह की ये जो जलाली हालत है, अव्वल और आखिर, अव्वल कैसे और आखिर कैसे? उसे कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी, क्योंकि वो जानता है कि तमाम मखलूकात से पहले वो था और ये कुछ भी नहीं रहेगा। सुनिए, ये यीशु मसीह का ऐलान है, सुनिएगा जरा, और ये बरकत की बात है, इसे अपने दिल में रख लीजिएगा। इस जहान की कोई चीज बाकी ना रहे, सूरज ना रहे, चांद ना रहे, तारे ना रहे, मैं ना रहे, आग ना रहे, बिल्डिंगे ना रहे, ओ समंदर पहाड़ खत्म हो जाए, ये सारी कायनात खत्म हो जाए, लेकिन एक जात बाकी रहेगी और उसका नाम हालेलुया, उसका नाम यीशु है और वो कायम रहेगा, क्योंकि वो पहले भी बना सकता है, वो दोबारा भी बनाने की कुदरत उसी के वसीले से पैदा हुआ और उसी के लिए पैदा हुआ। अब आइए सुमरना की कलीसिया की तरफ चलते हैं। सुमरना की कलीसिया की तारीफ की गई है। 5वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। इसका मतलब है मैं और आप जिस भी हालत में हैं, यीशु हमें जानता है। हालेलुया। ये मत अपने ज़हन में कभी लाया करें या आपके ज़हन में आए ओ खुदा को तो मेरी फिक्र नहीं है, खुदा सब जानता है। कलाम क्या कह रहा है? सुमरना की कलीसिया को क्या कह रहा है कि मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूं। और आगे ब्रैकेट में एक खूबसूरत बात लिखी है, जरा पढ़िएगा। लिखा है, मगर तू दौलतमंद है। मैं तेरी मुसीबत और गरीबी दोनों को जानता हूं, पर तू दौलतमंद है। इसका मतलब है कि वो गैर कौमों से दुख उठाने वाली कलीसिया है। सुमरना का जो लफ्जी मतलब है वो अपने पास लिख लीजिएगा। इसका मतलब है मुर, यानी कि अज़ियत और दुख। और ये कलीसिया दुख उठाने वाली है। इस कलीसिया को गैर कौमों से बहुत सारे दुख उठाने पड़े, अपनों और गैरों से बड़े दुख सहने पड़े। इस कलीसिया को बड़ी तकलीफ इसलिए सहनी पड़ी क्योंकि ये यीशु मसीह में कायम थी। इसलिए कलाम कहता है कि मैं तेरी मुसीबत को और तेरे दुखों को जानता हूं। तू गरीब नहीं है,
لگتا ہے کہ تو غریب ہے پر تو غریب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصیبت ہمارے اندر صبر پیدا کر دیتی ہے. ہاں جی، مصیبت کیا پیدا کرتی ہے؟ اور جس کے اندر صبر آ جاتا ہے اس کا لیول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. پختگی آ جاتی ہے، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. جس کی زندگی کے اندر صبر آ گیا وہ کچھ اور بن گیا، وہ عام انسانوں سے تھوڑا آگے نکل گیا. کیونکہ اس دنیا میں بے صبری تو سب سے زیادہ ہے نا. بچوں کو بڑے ہونے کی بڑی جلدی ہے نا، بڑے ہونے کی جلدی ہے. نوجوانوں میں تو بہت ہی ہے نا. انہوں دی داڑھی نہیں آتی، پتہ نہیں کہڑے تیل تول لاتے پھرتے ہیں کہ ساڈی آ جائے. کیا آ جائے؟ اور بولو صحیح یار، کیا آ جائے؟ داڑھی آ جائے. رگڑ کے تھک جاتے ہیں. کی ہے؟ داڑھی ہے. جلدی ہے، بڑے ہونے کی جلدی ہے. پھر ہمیں امیر ہونے کی بڑی جلدی ہے نا. راتی سوئیے تو سویرے اٹھیے تو نہ کی ہوئے سیٹھ شفقت، سیٹھ انور، سیٹھ کاشف نہ ہوئے ساڈا. کی راتی سوئیے غریب تو سویرے نو، یہ سب ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. جلدی ہے ہمیں، پھر ہمیں اور بڑی جلدی ہے نا. ہر ایک چیز کو جلدی میں کرنے کی کوشش ہے. چھتی ہو جائے. بچے بڑے ہو جائے یا چھتی نہ ان کو رشتہ مل جائے، یا مل جائے گا. اس پر چھوڑو، اس سے مانگو، وہ دے گا. آپ جلد بازی کا ایلیمنٹ اپنے زندگی میں سے نکالیں. کیونکہ اگر آپ بیمار ہیں اور جلدی سے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ پٹھے سیدھے کڈے. آپ غریب ہیں، آپ جلدی سے امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ کا دل کرے گا کوئی بھی فاسٹ ٹریک لگائے، کوئی بھی چور راستہ پکڑے اور بس امیر ہونا چاہیے. یہ دنیا میں افراتفری کیوں ہے؟ جلد بازی، راتوں رات سب کچھ ہو جائے. نہیں، کلام کہتا ہے صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، اور صبر اس میں آتا ہے جو مصیبتیں سہتا ہے، جو مصیبت کو سہنا جانتا ہے. اس کے لیے ایک حوالہ ذرا دیکھیں، رومیہ 5واں باب اس کی 30 آیت. رومیہ 5واں باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. ہاللیلویا. مصیبت سے صبر، صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے. اور امید کیا ہے؟ آج نہیں تو کل میرا خدا میرے لیے آسمان کھول دے گا. یہ ان کی زندگی میں ہوگا جو اس پر امید لگائیں گے. جنہوں نے امید انسانوں سے ہوئے گی، رشتہ داروں سے ہوئے گی، ایم پی اے ایم ایل اے سے ہوئے گی، ان کی امید کا کوئی حاصل نہیں ہے. یہ جو مصیبت میں پختگی لے لیتے ہیں، صبر میں بڑھتے جاتے ہیں، ایک دن وہ ستارے بن کر چمکتے ہیں. ایک دن وہ سٹار آسمان پر چمکنے والے تاروں کی مانند چمکتے ہیں. لیکن برداشت کیجیے، پھر آپ کی زندگیوں کے اندر یہ ممکن ہوگا. اور پھر لکھا ہے کہ تو ہے دولت مند. میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں. اور آگے لکھا ہے تو دولت مند ہے. اب یاد رکھیں، مصیبت اٹھانے والا خاندان، غور سے سنیے گا، مصیبت اٹھانے والا خاندان اگر وہ یونائٹ ہے اور مصیبت اٹھا رہا ہے، اگر مصیبت اٹھانے والی کلیسیا جو
ایمان میں مضبوط ہے، روح میں مضبوط ہے، کلام کی بنیادوں پر کھڑی ہے، وہ ایمان رکھے کہ ایک دن وہ خاندان بھی زوراور ہو جائے گا اور وہ کلیسیا بھی زوراور ہو جائے گی جو مصیبت میں صبر کرتی ہے، شارٹ کٹ نہیں مارتی۔ آپ کا خدا آپ سے یہ توقع کرتا ہے۔ متی کی جھیل 5واں باب اس کی 30 آیت، کوئی بتا سکتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے۔ مبارک ہے وہ جو دل کے ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو دل کے قریب۔ کلام کیا کہتا ہے سمرنا کی کلیسیا کو؟ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی دونوں کو جانتا ہوں، کیونکہ یہ غریبی وہ والی غریبی نہیں ہے، مفلسی نہیں ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں تو آپ کی غریبی بھی کیا کمال ہے۔ اب یہ جو مبارک بادی میں لکھا ہوا نا دل کے قریب، اس کا مطلب ہے دل کے حلیم، دل شکستہ دل والے، فروتنی والے، ان کے لیے آسمان کی بادشاہی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سو عزیزو، اس کلیسیا کو یہ برکت دی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے کہ تو ہے امیر، لگتا تو غریب سا ہی ہے، لگتا تو سادہ سا ہی ہے، لیکن کیونکہ تو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے کیونکہ تو کلام پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے کیونکہ تیرا دھیان خدا کے کلام، خدا کی انجیل کی طرف رہتا ہے، اور جس کے اندر یہ حالت ہے، جس کی حالت روحانی طور پر خدا کی صلیب کی طرف نگاہیں ہیں، وہ جسمانی طور پر تو جیب کے طور پر تو غریب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان امیروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے تو دولت مند ہے، کیونکہ تیرے پاس روپے پیسے کی دولت اگر کم بھی ہے تو تیرے پاس ایمان کی دولت بہت بڑی ہے۔ تیرے پاس ایمان کی دولت زیادہ ہے، تو دولت مند ہے۔ سو پھر اس دولت کا، ایمان کی دولت کا استعمال کیسا ہے؟ اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کے لعن طار کو بھی جانتا ہوں۔ ہاں جی، میں تیری غریبی، تیری مصیبت کو بھی جانتا ہوں، تو شکستہ دل ہے، تو ایمان کے طور پر تو بڑا زبردست ہے، لیکن یہاں پر ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو یہودی ہے نہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں یہودی، اور ان کے ایک ہی کام سے نظر آ جاتا ہے کہ وہ یہودی نہیں ہے، کہ وہ لعن طار کرتے ہیں۔ یہودی اس لیے زیادہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں تھے کہ ہم خدا کی قوم ہیں۔ خدا کی قوم لعن طار تو نہیں کرتی، خدا نے تو اپنے لوگوں کو برکت کے لیے پیدا کیا، خدا نے تو اپنے لوگوں کے منہ میں برکت رکھی ہے، لیکن یہ کون سے لوگ تھے جو اس کے ارد گرد تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے یہودی ہیں، ہم بڑے پادشاہ ہیں، لیکن ان کے منہ سے نکلتی کیا تھی؟ لعن طار۔ آج آپ بھی اپنے ارد گرد ذرا لوگوں کو دیکھ لیجئے، اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا دعا گو، میں بڑا خدا کا بندہ، میں بڑی خدا کی بندی، اور منہ سے لعنتیں نکلتی ہیں، اگر دوسروں کے لیے گالیاں نکلتی ہیں، تو وہ خدا کے بندے نہیں ہیں۔ ان کے لیے کلام نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا کہ وہ شیطان کی جماعت ہے، وہ ڈیول چرچ ہے، وہ ڈیول لوگ ہیں، وہ ابلیس کے لوگ ہیں، کیونکہ خدا کے لوگ تو یسوع مسیح کے مزاج کو رکھتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا؟ وہ گالی کھا کے گالی نہیں دیتا، اس کا تو مزاج یہ تھا۔ لیکن آج لوگ اپنے آپ کو میرے سے زیادہ دعاگو کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ کوئی پارسا نہیں ہے، لیکن جب ان کے منہ کھلتے ہیں تو پھر ایسے ایسے تحفے نکلتے ہیں، تب آپ پہچان جائیے گا کہ یہ خدا کے لوگ نہیں ہیں، یہ ابلیس کے لوگ۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ سمرنا کی کلیسیا کو کہا جا رہا ہے کہ میں تیرے
ایمان کو تو جانتا ہوں، تو مصیبت بھی اٹھاتی ہے، تو غریب بھی ہے لیکن ایمان میں بڑی دولت مند ہے، لیکن میں ان کو بھی جانتا ہوں جو یہودی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہے نہیں، کیونکہ ان کی لاندان سے پتا چل رہا ہے کہ یہ خدا کے لوگ نہیں ہیں، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ سو بی کیئرفل۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ صرف نیگیٹو باتیں کرتا ہے، آپ اس سے ملے اور آپ کو کوئی نہ کوئی تحفہ ہی مل جائے، ذہن خراب ہی ہو جائے، چھوڑ دیجیے، ایسے لوگوں کی سنگت چھوڑ دیجیے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص، میں خاتم بھی نہیں کہوں گا، کوئی ایسا شخص جو بائبل پکڑ کے آپ کے گھر میں آتا ہے، انہوں اور کوئی گل ہی نہیں آتی، وہ کہتا تیرے فلانے چ بدرو ہوئے، تیرے فلانے چ آوے، تیرے گھر تے اے تمیز میں ہوئے نے، تے ایسے بندے نو نہ ہاتھ جوڑ کے کہو ایک ہی باری دس دے جڑا چندہ لینا ہی تیری مہربانی ہے، اے روز آ کے ساڈا دل نہ خراب کرے۔ بھئی خدا کے خادموں کا تو کام ہے کہ وہ آئیں اور یسوع مسیح کی انجیل آپ کو سنائیں، اس کی قدرت سنائیں، اس کی برکت سنائیں، اس کی صلح آپ کو سنائیں۔ اے آپ کے تو بدروں سناتے رہتے ہیں۔ بچیے، ذرا تو کوئی نانا بیمار ہو جائے، اے لگتا ہے انہوں کسی نے کچھ کمان بچیے ایسے لوگوں سے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ لعنت میں شمار ہوتی ہیں بدروگوں کی باتیں۔ یہ کوئی برکت کی باتیں ہیں؟ برکت کی بات تو یہ ہے، اے میرے بھائی، اے میری بہن، آج تیرے حالات خراب ہیں، لیکن یہ حالات تیری سستی کی وجہ سے، تیری نافرمانی کی وجہ سے، تیرے خدا کے گھر نہ جانے کی وجہ سے، تیرا کلام نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ چل خدا کے گھر، چل خدا کے کلام کو مان اور دیکھ آسمان کا خدا تیرے گھر کے حالات کیسے ٹھیک کرتا ہے۔ میں تجھے اس کی قدرت بتاؤں۔ تیرے بچے آپس میں مل کر نہیں بیٹھتے، تو خدا کے ساتھ مل کر بیٹھنا شروع کر دے، تیرے بچے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا شروع کر دیں گے۔ تیرے گھر حالات روپے پیسے کے ٹھیک نہیں ہیں، تیرے پاس جو کچھ ہے آ خدا کی حضوری میں اس کے قانون کے مطابق دائیتی دینا شروع کر، پھر دیکھ تیرے گھر میں کیسی برکت آتی ہے۔ تو انتظار کر رہا ہے کہ تیرے حالات ٹھیک ہو تو برکت دے، نہ ٹھیک ہونے تے نہ تو دے۔ کمان اب بڑے ہو کر جانیے، یہ وہ یہودی جو لان تان کرتے ہیں، وہ ایماندار جو آپ کو ہمیشہ کمزور کرتے ہیں، ان میں سے نکلیے۔ یہ خدا کے لوگ نہیں، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سمرنا کی کلیسیا کو خدا ان کے فرشتہ نے کہا، یسوع مسیح نے کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں جو کہتے یہودی ہیں پر ہے نہیں۔ آج بہت سارے ایماندار اپنے آپ کو کہتے ہیں پر ایماندار ہے نہیں۔ پہچاننا کس نے ہے؟ کس نے پہچاننا ہے؟ ہاں میں نے پہچاننا ہے۔ میں تے انہوں کی ٹور ویک کے دس دینا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بڑا کائیاں ہوں، اس لیے کہ میرے اندر جو خدا کا روح ہے وہ مجھے بتاتا ہے اس شخص کے اندر کیا ہے۔ وہی روح جو میرے اندر کام کرتا ہے وہ آپ کے اندر بھی کام کرتا ہے، آپ کو بھی اسی کام کرنے دینا ہے۔ یسوع مسیح کو کہا کریں، خدا اپنے پاک روح کو بھیج اور مجھے پرکھ کی روح عطا کر تاکہ میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکوں۔ شوبدہ بازیوں کے پیچھے نہ بھاگتے پھریں، خدا ان کے کلام کے پیچھے بھاگے۔ خدا آپ کی زندگیوں کے اندر جلالی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سمرنا دکھ اٹھا رہی تھی کن سے؟ جھوٹے لوگوں سے، اور وہ جھوٹے لوگ کون ہیں؟ کہتے اپنے آپ کو یہودی ہیں، ہے نہیں، شیطان کی جماعت ہے۔ تو جھوٹے لوگ ہوئے نا۔ آج ہم بھی بہت سارے تکلیف اٹھا رہے ہیں، کن سے؟ جھوٹے لوگوں سے، بکار لوگوں سے۔ اور میری تو اکثر یہ بحث ہوتی ہے، میں کہتا ہوں خدا نے اپنے خادموں کو بڑی بڑی قدرت دی ہے، بڑی بڑی قدرت دی ہے، اور شفائے معجزے آج بھی ہوتے ہیں، اصلی ہوتے ہیں، لیکن کیا یسوع مسیح برے کام کرتا ہے؟ یسوع مسیح تو برے کام کرتا ہے۔ تو پھر پورے کام کیسے ہو گئے؟ جب ہم اسے پورے طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے، پھر یہ معجزے، یہ شفائیں ہماری زندگیوں کے اندر قائم رہیں گے۔
बी केयरफुल, अपने आप को संभालिए। और ये सबसे बड़ी बात है, 7 कलीसियाएं हैं, कलीसियाओं के साथ तारीफ भी की गई है और साथ में शिकायत भी की गई है। इफिसस की कलीसिया के साथ क्या शिकायत की गई थी, किसी को याद है? पिछले संडे भी क्लास सुना है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। लेकिन स्मुरना की कलीसिया दुख उठाती, मुसीबत उठाती है, खुदावंद यीशु मसीह ने इसे ये इनाम दिया है कि उसे स्मुरना की कलीसिया के साथ कोई शिकायत ही नहीं है। बोले हालेलुया। ईमान में मजबूत है, शिकायत ही कोई नहीं है। हाँ? क्योंकि उसके दुख उठा। 10वीं आयत जरा देखिए मेरे साथ, बल्कि इस 10वीं आयत को पूरा पढ़ेंगे। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। इसका मतलब है हजे दुखा दा एंड नहीं होगा, अभी और सहने पड़ेंगे। यीशु मसीह में रहते हुए हमें दुखों की परवाह नहीं करनी है, दुख अभी और सहने पड़ेंगे। लेकिन पहले और अब में फर्क ये है, पहले मैं अभी ईमान में इतना मजबूत नहीं था, इसलिए मुझे मुसीबत, बड़ी मुसीबत लगती थी। अब मैं ईमान में मजबूत हो गया हूं, अब मुसीबत मुझे मुसीबत ही नहीं लगती। बोले हालेलुया। अब मुझे मुसीबत ही नहीं लगी। इसलिए खुदा ने कहा कि तूने कायम रहना है, अभी तुझे और दुख सहने होंगे, अभी तुझे और दुखों का सामना करना पड़ेगा। और यीशु मसीह की मोहब्बत से क्या दुख हमें जुदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। ये यीशु मसीह की मोहब्बत कभी हमसे जुदा नहीं हो सकती। जिनको यीशु की मोहब्बत लग जाती है, वो बारिश भी नहीं देखते, वो तूफान भी नहीं देखते, वो आंधी भी नहीं देखते, वो खुदा के साथ मुलाकात के लिए आ जाते हैं। आइए एक दूसरे के लिए तालियां बजाइए। ये आपकी खुदावंद यीशु के साथ मोहब्बत है कि आप उससे मुलाकात करने के लिए आते हैं। हालेलुया। ये उसकी मोहब्बत है ना, ले कि ये ज़ाहिदी मोहब्बत, कंबल दी मोहब्बत जी है वो निकल ही नहीं रहे। हालांकि उन्हीं वेर रहे हो घंटे के बाद उन्होंने निकलना बाहर, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ करने ने। पर इस वक्त खुदा की मोहब्बत नहीं, हमें ठंड लगती है। और मैं आप लोगों को देखकर खुश हुआ, दिलेर हुआ कि हमारी कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का प्यार बढ़ रहा है, दिलों में यीशु मसीह की मोहब्बत का इजाफा हो रहा है। ये हवाला देखिए जरा मेरे साथ, 2 तिमोथी 3 बाब और उसकी 12वीं आयत देखिए। अगर मैं इससे पहले कोई निकाले तो जरा पढ़ने की कोशिश किया करें। 2 तिमोथी 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। वो सताए जाएंगे, कभी झूठे भाइयों से, कभी गैर कौमों से, कभी अपनी कौम से, कभी रिश्तेदारों से हम सताए जाएंगे। लेकिन ईमान की मजबूती ये दुख नहीं रहने देगी। हम इन दुखों को भी शादमानी के साथ सहते चले जाएंगे और हमें यीशु मसीह की और मोहब्बत में मजा आता चला जाएगा। हम उसके चेहरा को देखते जाएंगे, हम उसके कद के अंदाजा तक पहुंचेंगे, हम उसे जानते चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा हमारे लिए कलाम की बातों और कलाम की तसल्लियों से हमें सिखाता चला जा रहा है, हमें बताता चला जा रहा है, हमें कोई परवाह नहीं है। और फिर लिखा है, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे तो
जिंदगी का ताज पाओगे। अब यहां पर गौर कीजिएगा, 10 दिन का जिक्र क्यों किया गया? इसका मतलब है कि अगर मैं और आप यीशु मसीह की खातिर दुख उठाते हैं तो इन दुखों का दुरानिया बहुत लंबा नहीं होगा, बल्कि ये दुख थोड़े से होंगे। इनको सह जाओ और आगे आसमान के खुदा की बरकतें आपका इंतजार कर रही हैं, और जमीन भी बरकत से भर जाएगी, और जमीन से जाने के बाद आसमान भी हमारा इंतजार कर रहा है। मेरे बाप के वफादार नौकर, और आओ मेरी कलीसिया में शामिल हो जा, मेरे लोगों में शामिल हो जा। मैं तुझे भेड़ों में शामिल करूं, वो जो वफादार है। जमीन खुदा के साथ वफादारी की जगह है, और जान देने तक वफादार रहना। ये कहां से सीखे भी, जान देने तक वफादार? कौन सिखा कर गया? ये नमूना किसने दिया? जान देने तक वफादार। ये नमूना मेरा और आपका खुदा, वो जो तमाम मखलूकात से पहले है, जिसके वसीला से ये दुनिया बनी और जिसके वास्ते ये दुनिया बनी, वो हमें जान देकर जान देने का नमूना दे दिया। अपने आप को कायम रखिए, अपने आप को कभी भी कमजोर न होने दें, जान देने तक। और मेरा नारा हमेशा आपको याद होगा, जान जावे ते जावे। भाइयों का ये नारा नहीं है? जान जावे ते जावे, ईमान ना जावे। ईमान में कायम रहिए। और पतरस रसूल हमें सिखाते हैं, पहला पतरस 2 बाब और उसकी 21वीं आयत। 1 Peter chapter 2 verse 21 लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया, ताकि उसके नक्शे कदम पर चल सको। जब दुख आते हैं तो कहा करे, खुदावंद तेरा शुक्र है। अभी पिछले दिनों जड़ावाला में जो वाकया हुआ, मैं एक चर्च में गया, चर्च जला हुआ था, पूरा जला हुआ था, और उस बंदे ने में कहा कि पता नहीं कितने साल हमने थोड़े थोड़े पैसे करके इस चर्च को तामीर किया था। मैंने कहा भाई खुदावंद आपके साथ हो। उस बंदे ने ऐसी कमाल बात की, मेरा ईमान और बढ़ गया। पादी साहब थे वहां के, उसने कहा पादी साहब मैं सबसे ज्यादा इस बात पर खुश हूं कि इस दुख को मैंने सहा, मेरी कलीसिया ने सहा, और हमने अपनी जिंदगी में कलाम को पूरा होता हुआ देखा कि जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं उन्हें दुख सहना पड़ेगा। उसने कहा जी जो मेरी जिंदगी में हो गया है, अब मेरी अगली नस्ल को मेरा नमूना मिलेगा कि यीशु का कलाम दुरुस्त है, वो जो कहता है वो होता है। और उसने कहा हमने यीशु मसीह की खातिर ये दुख सहा है, इसलिए हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। और फिर जिंदगी का ताज मिलने का वादा है। जिंदगी का ताज यानी कि कभी ना खत्म होने वाली इज्जत, कभी ना खत्म होने वाली इज्जत, रिस्पेक्ट। आप यहाँ हैं तब भी आपका नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा, और आप नहीं हैं, आप इंतकाल कर गए, आप कूच कर गए, आप ट्रांसफर हो गए, आपके जाने के बाद भी आपका नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा। जान देने तक वफादार रहना पड़ेगा। किसी के झांसे में ना आए, किसी के झूठ फ्रेम का शिकार ना हो, अपने ईमान में कायम रहे। और उस ईमान में कायम रहने के लिए दुख सहना पड़ेगा, और दुख सह जाएंगे तो सब्र पैदा हो जाएगा, और सब्र पैदा हो गया तो आप पुख्ता हो जाएंगे, आप बच्चे नहीं रहेंगे, आप ईमान में पुख्ता हो जाएंगे। फिर आपको गाड़ियां नजर आए, फिर आपको घर नजर आए, फिर आपको मालो दौलत नजर आए, फिर आपको तरह तरह की अट्रैक्शन दुनियावी मिले, आपका ईमान कायम रहेगा कि मैं यीशु मसीह का हूँ, मैं यीशु मसीह की हूँ, यीशु मसीह की रहूंगी, यीशु मसीह का रहूंगा। और जब तक मैं जिंदा हूं मेरा माथा सिर्फ यीशु के सामने झुकेगा।
یہ اس صورت میں ہے جب آپ مصیبت سہ جائیں گے ایک دفعہ، تب صبر پیدا ہوگا، یہ بے صبری ختم ہو جائے گی۔ راتوں رات والا کام جڑا نا یہ مک جائے گا، راتوں رات ہے جو جے، راتوں رات ہے جو جے، راتوں رات کھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے دو حوالے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جب پڑھ لیں، پہلا کرنتھیوں 9واں باب اور اس کی 25ویں آیت، 9واں باب اس کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے، وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں، میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا پوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہرو۔ ہاں جی، پہلوان کھلاڑی تو اس سیرے کو پانے کے لیے، اس تاج کو پانے کے لیے جو مرجھا جاتا ہے، جو زمینی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، طرح طرح کی خوراکیں کھاتا ہے تاکہ میں فٹ رہوں، تاکہ میں دوسرے پہلوان کو چت کر سکوں۔ تو ایمان کی کشتی لڑنے کے لیے مجھے اور آپ کو کلام کی خوراک کھانی ہے، کلام میں وفادار رہنا ہے، کلام کی سننی ہے اور کلام میں ہمیشہ مگن رہنا ہے، نہ تو اس سے دائیں مڑنا اور نہ اس سے بائیں مڑنا۔ تو میں تجھے خوب سرفراز کروں گا، میں تجھے خوب سرفراز کروں گا۔ سو میرے عزیزو، انعام اس کا کیا ملے گا؟ زندگی کا تاج، اور جس کے کانوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اب پچھلی دفعہ بھی یہی تھا کہ روح کلیسیاؤں سے فرماتا ہے جو غالب آئے اسے میں وہ پھل کھانے کے لیے دوں گا، یہی تھا نا؟ جو غالب آئے، یہ میں 7ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، افسس کو کہا گیا تھا جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ اب اسی کیا کہا گیا؟ سمرنا کو کہا گیا جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے۔ یہ دوسری موت کون سی ہے؟ یہ اجر ہے۔ جو غالب آ گیا، جو مصیبتوں میں قائم رہ گیا، جو دکھوں میں قائم رہ گیا، جو صبر اور پختگی کا اپنے اندر لے گیا، امتحان کر گیا، برکت لے گیا، دنیا پر غالب آ گیا، خواہشات پر غالب آ گیا، اسے انعام کیا مل رہا ہے؟ دوسری موت کا اس پر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے 2 موتیں بڑی ہیں۔ آخری بات اللہ غور سے سن لیجیے گا، اس کا مطلب ہے بندے کی ایک اس جسم کی موت ہونی ہے اور دوسری عدالت کے دن موت ہونی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس موت سے بچانے کے لیے اس زمین پر تابعداری کے لیے کہا کہ جانا ہے، اس زمین پر قائم رہنا۔ دوسرا موقع ذرا دیکھ لیں، آخری والا ہے، اس کے بعد ہم آخری باتوں کی طرف چلیں گے۔ دوسرا موقع 4واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں ہے۔ شاباش۔ میں 4 کی 7 ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں، سنیے گا پال کہہ رہا صرف مجھے نہیں، کن کن کو؟ بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہے۔ آپ کے لیے بھی وہی تاج ہے جو پالوس کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے اچھی کشتی لڑنی پڑے گی، دوڑ کو ختم کرنا پڑے گا،
یہ نہیں کہ میں نے زندگی کے 30 سال تو یسوع کے ساتھ بڑے اچھے گزارے ہیں، لیکن اب میرا دھیان دوسرے خداؤں کی طرف چلا گیا ہے، درباروں کی طرف چلا گیا، جادوگروں کی طرف چلا گیا۔ نہیں، جان دینے تک وفادار ہے، کشتی لڑ، فائٹ کر، اور پھر تجھے ہمیشہ کی زندگی کا تاج ملے گا۔ اور دوسری موت کیا ہے؟ مکاشفہ 14:20 کے اندر لکھا ہے، یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ مبارک ہے وہ جو پہلی موت میں سرفراز ہوئے اور خدا کے لوگوں میں شریک ہو گئے، ان پر دوسری موت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے تاج تیار ہیں انہیں دینے کے لیے۔ میرے عزیزو، آپ کی مصیبت اگر یسوع مسیح کی وجہ سے ہے، اگر آپ کا دکھ یسوع مسیح کی وجہ سے ہے، اگر آپ کی غربت یسوع مسیح کی وجہ سے ہے، تو آپ مبارک ہیں۔ آپ کو زندگی کا تاج دینے کا وعدہ خداوند نے کیا ہے۔ اس وقت سمرنا کی کلیسیا کو یہ انعام دیا جا رہا تھا، آج سارٹ آف دی چرچ کے لیے یہ انعام رکھ دیا گیا ہے کہ تو جان دینے تک وفادار رہ تو تجھے زندگی کا تاج دیا جائے گا۔ سو میرے عزیزو، یہ تاج حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی ماننی ہے جو اول اور آخر ہے، اس کی ماننی ہے جو ہوا اور زندہ ہوا اور عبدالباد زندہ رہے گا۔ ہمیں اس کے تابع رہنا ہے، اور اس کا نام یسوع ہے۔ اس کے کلام کی باتیں میرے اور آپ کے لیے امید ہے، اور اس کی کلام کی باتیں میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی لاتی ہے۔ آئیے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں۔